بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سیاسیات کی تعریف کے حوالے سے گزشتہ لیکچر میں کچھ باتیں گوش گزار ہوئی تھیں کہ مروجہ تعریف سیاسیات بی اے اور ایم اے کی سطح پر جو کتب میں پڑھائی جا رہی ہیں اس میں کچھ سکم ہے، کچھ کمی ہے۔ میری ذاتی رائے اور تحقیق کی روشنی میں ناقص ہے۔ اپنے زمانے طالب علمی سے ہی ناچیز نے اس فاش غلطی کی نشاندہی تو کر دی تھی۔ طالب علم تو میں سیاسیات کا تاریخ کا اب بھی ہوں، مگر حوصلہ نہ پڑتا تھا کہ کیسے دنیا کے سامنے پیش کروں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے ملنے والی حوصلہ شکنی اور مصلحت پسندی نے منظر عام پر لانے کی ہمت افزائی نہ ہونے دی۔ علم سیاسیات کی قدیمی تعریف غلط ہے۔ کیوں؟ تجزیہ اور تحقیق۔ علم سیاسیات کے ماہرین، پروفیسرز اور طالب علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیاسیات کی ابتدائی شکل کیا تھی اور ریاست کی ابتدائی شکل کیا تھی، ریاست کیوں وجود میں آئی، ریاست کے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ ترتیب کے ساتھ اگر اس کو بیان کیا جائے، یعنی آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، جو ایک ریاست کے بنیادی عناصر ہیں۔ چونکہ آبادی سب سے پہلے ہے تو ان کو ہی فوقیت دینا چاہیے۔ آج سے تقریباً 2500 سال قبل ہم قدیم یونان کی تاریخ کا حتمی و مسلمہ تعین 2000 قبل مسیح سے کر سکتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یونان لاتعداد چھوٹی چھوٹی شہری ریاستوں اور قصبوں کی شکل میں موجود تھیں۔ ہر وادی ایک شہر، ہر کوہ ایک شہری آبادی کی صورت رکھتا تھا۔ تاہم اس میں کوئی ربط ضبط، کوئی سفارتی نوعیت کا شعور، تعلق اور کسی بھائی چارے کے جذبات کا سراغ نہیں ملتا۔ یہ شہری آبادی جو اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی خود مختار قسم کی حکومت تشکیل دیتی، ابتدائی حکومت کی یہ ایسی سادہ سی شکل جس میں خاندان اپنے کسی بزرگ و برتر شخصیت کے تابع رہتے ہوئے اس کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرتے تھے، یہ شخصیت صلاحیتوں کے اعتبار سے ذمہ داریاں سونپتی تھی۔ یہ ابتدائی اور مقامی نوعیت کی حکومت تھی جو لوگوں کے مسائل سے چھٹکارے کا سبب بنی، اور یہی بات مسائل ریاست کے وجود کی وجہ بنی۔ ریاست کی تشکیل کے بنیادی عناصر پر سیاسیات کے ارباب میں بسط و کشاد کا فیصلہ متفق رہا۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اجزائے ترکیبی کی ترتیب کیا ہے۔ آبادی یعنی مخصوص تعداد کا ہونا ضروری تھا۔ علاقہ ایک مخصوص خطۂ زمین پر ملکیت ضروری ہے۔ حکومت ابتدائی اطاعت و فرمانبرداری کا نظام جو مسائل سے نجات کا سبب بنتا تھا۔ اقتدار اعلیٰ فرد واحد یا ادارے کی برتری اور فوقیت کا ماحولیاتی علاقائی نظام جس کی اندرونی بیرونی حیثیت مسمم ہو۔ آج نہیں، ہزاروں سالوں قبل یہ دانستہ غلطی ہوئی۔ عوام کو ان کے بنیادی مسائل سے نجات کے لیے حکومت کا وجود عمل میں لایا گیا۔ یعنی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ریاست تشکیل ہی اس لیے کی گئی کہ عوام کو، لوگوں کو، رعایا کو مسائل سے نجات دلائی جائے۔ مسائل ہی کے حل کے لیے دنیا پر بہت سے نظام رائج رہے اور ناکام ہوئے۔ ریاست کا مرکز و محور صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے مسائل، جس نے ابتدا ہی سے انسان کو گھیر لیا اور اس نے آسودگی کی طرف پناہ ڈھونڈنے کی تدبیریں شروع کر دیں۔ ناچیز نے تفصیلی مقالہ میں قدیم اور جدید مفکرین اور فلاسفرز کی آراء پیش کرنے کی جسارت کی ہے
تاکہ تقابل جائزہ آسانی سے سمجھ آ سکے کہ سیاسیات کی مروجہ تعریفیں کیوں غلط ہیں اور ریاست کے ابتدائی حالات میں اولین حیثیت کس نقطے کو حاصل تھی۔ بتاتا چلوں کہ ہزاروں سالوں سے لکھی اور پڑھی جانے والی علم سیاسیات کی تعریفوں کو زیادہ حقیقت پسند کہہ کر ہم اپنی نااہلی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ کسی دور میں بھی اس کی سمت درست نہ ہو سکی۔ ابتدائے آفرینش سے اب تک علم سیاسیات کو ایسا علم کہا جاتا رہا جس میں حکومت اور ریاست سے متعلق تمام تر موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے، مگر حکومت اور ریاست دور کی بات ہے، پہلے تو عوام ہیں، ان کے مسائل ہیں، مسائل سے نجات کی تدابیر ہیں، علاقہ ہے، حکومت کی ابتدائی شکل ہے، ریاست کا وجود تو دور کہیں جا کر ممکن ہوتا ہے۔ حیرت ہے عوام کے بنیادی حقوق اور مسائل کا کھل کر ذکر کرنے میں کون سی مجبوریاں حائل تھیں۔ اب حال یہ ہے کہ ہم بلکہ ارباب بست و کشاد اور خصوصاً سیاستدان صرف اور صرف حکومت اور ریاست کے مسائل ہی کو اولین حیثیت دیتے ہیں۔ دنیا میں عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت سے نظام رائج رہے، جن میں اشتراکیت، اشتمالیت، فسطائیت، اجتماعیت، اشرافیہ، آمریت اور پھر آخرکار جمہوریت آئی۔ وجہ یہ رہی کہ ہر دور میں یہ نظام بجائے عوام کے مسائل حل کرتے حکومت اور ریاست کے مسائل کو حل کرنے میں لگے رہے اور پس منظر میں چلے گئے۔ ہمیشہ سے دنیا پر ایک ہی نظام بہترین طریقے سے رائج رہا اور اب تک ہے، کیونکہ اس نظام میں حکومتی طبقات کے مسائل کو حل کرنے اور خامیوں کو ڈھانپنے کی بڑی صلاحیت موجود ہے، اور وہ ہے جمہوریت۔ یہ ایسی طرز حکومت ہے جس میں فرد کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، یہ اقبال نے فرما دیا تھا، یعنی جمہوریت کو۔ عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام پر کی جاتی ہے، یعنی جمہوریت کی تعریف۔ جمہوریت دراصل سرمایہ دارانہ نظام کا سیاسی چہرہ، یہ حقیقت ہے جس کا آج کسی کو انکار نہیں۔ آج جمہوریت پسند افراد سیاسیات میں محض سیاسی مسائل کے حل پر زور دیتے ہیں جو صرف اور صرف ذاتی مفاد پر مبنی ہوتے ہیں۔ جمہوریت کی آڑ میں سیاستدانوں کی خامیوں پر شفاف پردہ یہی جمہوریت ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا کے سیاستدان جمہوریت کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اس قدر طویل علم سیاست کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب اصل سیاست کی تعریف پیش کی جائے۔ نئی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ میری رائے میں علم سیاست جو عوام کے بنیادی مسائل کے حل کی جستجو کرتا ہے۔ سیاسیات کی دوسری تعریف لوگوں کے مسائل کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کا نام سیاسیات۔ نمبر 3 میں سیاسیات کی جو جدید تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرتی تنظیم کا علم جس میں صرف فرد کو غموں سے چھٹکارا دلانے کی طرح ڈالی جائے۔ علم سیاسیات کی نئی تعریف میں یہ جملے بھی بڑے واضح ہیں اور ہر کمی کو پورا کرتے ہیں۔ ایسا علم جس میں حکومت سے قبل کے لوازمات پر بحث کی جائے تاکہ ریاست کا مقصود شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ ہزاروں سالوں سے لکھی اور پڑھی جانے والی علم سیاسیات کی تعریفوں میں مسائل کا ذکر کہیں بھی نہ کیا گیا۔ کسی دور میں بھی کسی مفکر، کسی فلسفی، محقق، مدبر کی نظر اس فاحش غلطی سے چھٹکارے کی طرف نہ اٹھی۔ حیرت ہے۔ تسلیم کرنا پڑے گا اگر عوامی مسائل کو فوقیت حاصل ہوگی تو حل کی صورت بھی سامنے آئے گی، اور یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ عوامی بنیادی مسائل ہی ریاست اور علم سیاسیات کی بنیاد ہے۔ اگر آج ہم تعریف تبدیل کر دیں تو سامنے بنیادی عوامی مسائل نظر آئیں گے تو حل بھی ہوں گے، اور اگر سامنے حکومت اور ریاست نظر آئے گی تو ابن الوقت سیاستدانوں کو حکومتی ریاستی مشینری کے مسائل ہی حل طلب نظر آئیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی حکومت کا حصول صرف سیاسی مسائل کے حل کے لیے عوامی مسائل کو بطور وسیلہ دھوکے کی بنیاد پر استعمال کیا جاتا ہے۔
جب حکومت بن جاتی ہے تو پھر حکومت اور ریاست کے مسائل قریب نظر آتے ہیں اور عوامی مسائل پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آئیے پھر بدل ڈالیں ہزاروں سالوں سے پڑھی اور پڑھائی جانے والی علم سیاست کی تعریف، اور اب ہم پڑھیں اور پرچار کریں گے کہ علم سیاست کیا ہے۔ علم سیاست ایسا علم جو عوام کے بنیادی مسائل کے حل کی جستجو کرے، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔